وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی عظمت اور محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ انہی محبوب بندوں میں سے رئیس المحققین، امام المتکلمین، شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات بھی ہے۔ آپ کی چھوچے مقدسہ میں پیدا ہوتے ہیں، خانوادہ اشرفیہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ خانوادہ ہے جس میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم لوگوں کو پیدا فرمایا۔ ہر دور میں اس خانوادے میں علماء کرام، مفتیان اعظام پیدا ہوتے رہے اور دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین 1357 ہجری یکم رجب المرجب میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے والد محترم سیدنا حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو ایک عظیم عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک ولی کامل بھی ہے۔ رئیس المحققین کی ابتدائی تعلیم کی چھوچے مقدسہ میں ہوتی ہے، وہاں پر اکابرین علماء کرام سے آپ درس حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد عظیم تعلیم کے لیے آپ کو آپ کے والد محترم الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں داخل فرماتے ہیں، جہاں پر آپ علم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں پر محنت کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور آپ نے دین کی ایسی تعلیم حاصل کی اور اس طرح پڑھا کہ آپ پر آپ کے استاد بھی ناز کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین ابھی زیر تعلیم تھے کہ آپ کے والد محترم سیدنا حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کو حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین بنایا جاتا ہے۔ جانشین بنانے کے بعد بھی آپ 1 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے اور اس کے بعد آپ کا جو کام تھا دین اسلام کی تبلیغ، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں تک دین کی باتیں بتانا اور جانشین کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا نے اس وقت سوچا تھا جب آپ کو جانشین بنایا گیا کہ یہ ابھی ایک طالب علم ہے، یہ کس طرح اتنی عظیم ہستی کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے جانشینی کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ دنیا کو یہ بتا دیا کہ جانشین کہتے کس کو ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام والمسلمین آپ دیکھیں جس میدان میں بھی آپ نے قدم رکھا اس میں آپ کی کوئی مثال دور حاضر میں دکھائی نہیں دیتی۔ آپ میدان خطابت میں تشریف لے گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے جب بھی خطاب فرمایا ایسے ہزاروں لوگ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور ہو چکے تھے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جڑ گئے۔ لاکھوں دلوں میں عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، چاہے وہ UK ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے افریقہ ہو،
چاہے اور بھی ممالک وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر عشق مصطفیٰ کا چراغ آپ نے لوگوں کے دلوں میں روشن فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں، میدان کتابت ہو چاہے میدان نعت ہو، جہاں بھی قدم رکھا آپ نے اس فن کو چار چاند لگا دیے۔ میدان نعت کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے نعت کی دنیا میں اور حمد کی دنیا میں جب قدم رکھا اور جب آپ نے حمد کہی اور نعتیں کہی تو یقیناً ان نعتوں سے لوگوں کے دلوں میں تاجدار کائنات کی محبت پیدا ہوئی۔ جب آپ نے حمد باری تعالیٰ بیان کی تو کچھ یوں عرض کیا، درے درے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عظیم، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، قربت کا یہ عالم کے رگے داں سے قریب۔ اور جب عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کیا تو یوں فرمایا، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ اور جب مقام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرمایا تو یوں عرض فرمایا، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ اور جب نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کیا تو یوں عرض کیا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اور میدان محشر کا جب نقشہ کھینچا تو یوں فرمایا، نفسی نفسی کے سوا کچھ نہ سجائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا کچھ نہ سجائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا۔ یہ تو میدان نعت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں، جب ایک دور وہ بھی تھا کہ دنیا بہت ڈیجیٹل ہو چکی تھی، دنیا کے سامنے ایک مسئلہ یہ تھا کہ آج کے دور میں ٹی وی اور ویڈیو کا استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ویسا دور تھا جس دور میں دنیا کے مختلف مذاہب اپنی باتوں کو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے گھروں تک پہنچا رہے تھے۔ اس دور کے اندر جب حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے ٹی وی ویڈیو پر تحقیق فرمائی اور ایسا فتویٰ دیا کہ آپ کے فتوے کی برکت سے آج الیکٹرانک مبلغ دنیا کے مختلف ملکوں، شہروں، گاؤں کے مختلف گھروں میں پہنچ چکا ہے، اور اس مبلغ کی برکت سے آنے والی نسلوں کی زندگی سنور رہی ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ آپ نے جب تفسیر اشرفی لکھی، ایسی تفسیر لکھی جو صرف علماء ہی کو کام نہیں آنے والی، بلکہ انشاءاللہ آنے والے دور میں عوام اہل سنت بھی جو فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ فائدہ انشاءاللہ جب مختلف زبانوں میں وہ تفسیر آئے گی تو اس کا فائدہ عام ہو جائے گا۔ اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات آج بھی مختلف جگہوں پر جا کر اسلام کی تبلیغ فرما رہی ہے اور لوگوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے اور ان کے علم کے فیضان کو دنیا میں عام فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے علم کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ سیدی مرشدی شاہ مدنی میاں جو غلام آپ کا آج کہلائے گا، جو غلام آپ کا آج کہلائے گا، اشرفی تاج سر پر سجائے ہوئے، اشرفی تاج سر پر سجائے ہوئے، انشاءاللہ وہ جنت میں کل جائے گا۔ اشرفی